اور ہم ڈارون کی اور ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، اس کا مطلب اس کا کوئی مقصد، اتنا بڑا کام دنیا میں ہو گیا اور وہ اتفاق سے ہو گیا، اور خدا نے ایویں ہی بنا دیا اس کو، کوئی مقصد پیش نظر ہے ہی نہیں. تو اتنا بڑا کام اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ بلا وجہ بنا دیا، بس اس کو عیش کرو، نائٹ کلبوں میں جاؤ، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، مر کے ختم ہو جاؤ. تو یہ پہلی دلیل ہے، اس کا ان لوگوں کے پاس، ملحدین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حکمت کیا ہے؟ تاکہ اس کائنات کو دیکھ کے تمہیں یقین آئے کہ کوئی خدا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں یقین آئے کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے، محسن ہے تمہارا، تاکہ تم اس سے محبت کرو، تمہیں یقین آئے کہ اس نے ہمیں کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. جن مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے یہاں ہائی لائٹ کر دیا، بیان کر دیا. وہ مقصد کیا ہے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے بھی پیدا کیا. وہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. کیا مطلب؟ کہ انسان جب اس کائنات میں غور کرے گا تو اس کو یقین آئے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے، پھر وہ سوچے گا کہ وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو وہ پیغمبروں کی طرف جائے گا. تو پیغمبر اسے بتائیں گے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے. اور ظاہر ہے جس امتحان کے بعد بدلہ نہ ہو وہ امتحان نہیں ہوتا. تو ان تمام باتوں سے استدلال کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ پیغمبروں کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ دعویٰ پیغمبروں کا بالکل ٹھیک ہے. اس کائنات کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی مقصد ہوگا اللہ کا پیدا کرنے کا. تو پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لینی چاہیے. وہ فطرت کو اپیل کرتی ہے، وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، نہ کسی سائنس کے خلاف ہے، سائنسی دعووں کے، نہ مشاہدے کے خلاف ہے، نہ فطرت کے خلاف ہے. تو اس لیے نتیجہ یہی پہنچے گا، یہاں تک پہنچے گا کہ وہ مانے گا کہ ہر نفس کو اپنے کیے کا بدلہ ملنا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کیا زبردست دلیل دی ہے قرآن نے کہ اگر نفس کے اچھے کا بدلہ اس کو نہیں ملنا تو یہ بھی ظلم ہے انسان پر. کتنے لوگ ہیں، میں نے مثال دی نا، جنہوں نے 100 انسانوں کی جانیں بچائی ہیں، کیا ان کو بدلہ مل گیا اس نیکی کا دنیا میں؟ ظاہر ہے مل نہیں سکتا. کتنا ایوارڈ دے دیں گے آپ ان کو؟ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کی ساری زندگی خدمت کرتے ہیں، کیا ان کو اس نیکی کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، بلکہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ. تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ انسان نیکیاں کرتا ہے، نہیں ملتا. تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ بھی ظلم ہے. کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے، جب کوئی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا کام کرے اور گورنمنٹ اس کو فیور نہ دے تو اس گورنمنٹ کو ظالم سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں یہ جب کوئی گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھا کرے، اس کو گورنمنٹ بدلہ نہ دے تو لوگ اس گورنمنٹ کو برا سمجھتے ہیں. تو مجھ پہ تم نے کیسے یقین کر لیا کہ دنیا میں کتنے لوگ بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئیں گے اور میں ان کو اچھائی کا بدلہ نہیں دوں گا؟ حالانکہ یہ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ بدلہ نہ دے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں اس کو ظلم سمجھتا ہوں. تو دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، یہ آخرت میں ملے گا. لہذا آخرت یقینی ہے، اور یہ میں نے کائنات بنائی ہے بتانے کے لیے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور جو اچھے ہیں ان کو اچھائی کا بدلہ ملے گا. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس شخص پہ بھی کوئی نیکی کرے اور اس کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیونکہ یہ والا پورا رکوع ہی ایتھیس لوگوں کے خلاف ہے جو بار بار کہتے ہیں ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ہر ایک کا معبود ہے. جو کہتے ہیں نا ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، تو خواہشات اس کے معبود ہیں. آپ دیکھ لو یہ آج کل جو دنیا قانون سازی کرتی ہے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے کرتی ہے. انہوں نے زنا کو لیگل کر دیا کیونکہ ان کا خود زنا کرنے کا دل کرتا ہے. شراب کو لیگل کر دیا کیونکہ خود شراب پیتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ جس خدا سے آپ کو پوچھنا چاہیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لیگل اللیگل کیا ہے، وہ تو آسمانوں پہ جو اللہ ہے وہ ہے. تو اس سے نہیں پوچھتے، پھر اپنی خواہشات سے پوچھتے ہیں. خواہشات کہتی ہیں زنا کو لیگل کر دو، ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دو، اور نسل روک دو دنیا میں. کیونکہ انسان کہتا ہے میرا ایک بھی بچہ نہ ہو تاکہ میں عیاشی کروں، یا ہو تو میری مرضی سے ہو، ایک ہو بس، اس سے زیادہ نہ ہو. دنیا نے یہ قانون سازی کر دی ہے. تو عورت کہہ رہی ہے مجھے نسل نہیں بڑھانی، جو پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد کر دیا. یہ انسان کی خواہشات کی بھینٹ چڑھ گیا پورا نظام. تو انسانیت جو تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے نا، وہ چند انسانوں کی خواہشات کی بھینٹ چڑھنے کی وجہ سے. سود کا نظام پوری دنیا میں رائج ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ چند انسانوں کے مفاد اس سے وابستہ ہیں، لیکن انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ بھلا اس شخص کو آپ نے دیکھا جس نے خواہشات اور اپنی پسند کو جو ہے معبود بنا لیا ہو. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں گاڈ لیس ہوں، یہ سب جھوٹ ہے. اگر خدا اصل کو آپ نے خدا نہیں بنایا تو آپ جھوٹوں کو خدا بناؤ گے، خواہشات کو خدا بناؤ گے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے گمراہ ہوتے ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. یہ وہ شخص ہے جس کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا، کیونکہ یہ عقل بہت استعمال کرتے ہیں. تو
عقل بھی ہے ان کے پاس, ان کو صحیح نالج بھی ہے, پتہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اس کے باوجود اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے, کیونکہ یہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں. تو کیوں گمراہ کیا؟ ضدی, تکبر اور ہٹ دھرم. تو اس بیس پہ اللہ نے ان کو, دیکھیں گمراہی کے دو اسباب ہوتے ہیں, ایک علم نہ ہونا, ایک علم ہونے کے باوجود تکبر کی وجہ سے, جیسے شیطان جو گمراہ ہوا ہے نا, وہ کم علمی کی وجہ سے نہیں, کبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, دلوں پر مہر لگا دی ہے, آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. یعنی گمراہی کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لیے پیدا کر دیے. جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب انہوں نے ہدایت کو فالو نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کو اندھا بہرا بنا دیا, اب ان کو حق سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, تو اللہ کے بعد اب ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ اب اللہ سے ہدایت مانگیں, اب تکبر ختم کریں. تو اللہ کے سوا اب ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. افلا تذکرون, تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ عام انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرو کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات بیکار پیدا ہوئی. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا, یہ خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں, جب خدا کے منکر ہیں تو آخرت کے بھی منکر ہیں. تو آخرت کے انکار میں دلیل کیا دیتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نموت و نحیا, ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, ٹائم ہے جو ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو یہ یعنی وہی ڈاروین کا 100% وہی نظریہ کہ یہ سب زمانے کے تصرفات اور تغیرات ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما لہم بذلک من علم, کتنی شاندار دلیل دی ہے قرآن نے ان کے رد کرنے پر. وہی دلیل جو آج جو لوگ